بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 3 کا ڈے 5 ہے، یونٹ ہمارا 4 ہے اور سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لینگویج۔ بچوں آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈے 5 کے کام میں ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ ہمیں مضمون لکھنا ہے بچوں، میرا پسندیدہ مشغلہ۔ تو بچوں آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے رجسٹر اور پین نکال لیجئے، صفحے پر آج کی تاریخ ڈال لیجئے اور عنوان لکھ لیجئے، مضمون میرا پسندیدہ مشغلہ۔ تو آئیے بچوں ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ بیکار نہ بیٹھ کچھ کیا کر، اور نہیں تو کپڑے ہی ادھیڑ کر سیا کر۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے اور مطلب اس کہاوت کا یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا دماغ جب خالی ہوتا ہے تو شیطان اس کے اندر اپنا ڈیرا جما لیتا ہے اور اسے گندے اور ناپاک خیالات سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ بچوں ویڈیو کو پاز کر کے سلائیڈ کی مدد سے اپنے مضمون کا یہ پیراگراف لکھیے، اس کے بعد ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ ہوش مند اور دور اندیش آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھتا ہے، فرصت کے اوقات کے لیے ایک مشغلہ پسند کر لیتا ہے تاکہ ہر فرصت کے موقع پر کوئی نیا مشغلہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کسی کو باغبانی کا شوق ہوتا ہے اور اپنے گھر کے صحن میں لان لگا لیتا ہے اور اسے اپنی پسند کے پیڑ پودوں اور پھولوں سے سجاتا ہے۔ کسی کو کھیل کود اور ورزش کا شوق ہوتا ہے اور وہ فرصت کے اوقات کسی کلب میں گزارتا ہے۔ کسی کو مطالعہ کتب سے دلچسپی ہوتی ہے، کوئی ریڈیو ٹی وی کے پروگرام سنتا ہے۔ میرا پسندیدہ مشغلہ فوٹوگرافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور ہر موسم میں قدرتی مناظر میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ مختلف علاقوں کے خوبصورت مناظر کو تصویروں میں قید کر لینا میری کمزوری ہے۔ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے مجھے مختلف جگہوں پر گھومنا بھی پڑتا ہے۔ میں اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے نانا جان کے گھر اسلام آباد بھی جاتا ہوں اور پھر اپنے ماموں کے ساتھ مری کاغان، سوات، ایبٹ آباد بھی سیر کے لیے جاتا ہوں اور وہاں کے حسین مناظر کی
تصویر کشی کرتا ہوں۔ میرے پاس خوبصورت مناظر اور حسین صبح شام کی لاتعداد تصاویر ہیں جنہیں میں اپنے دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں، اور اس طرح میرا یہ مشغلہ نہ صرف میرے لیے فائدہ مند ہے بلکہ میرے دوستوں کی بھی معلومات میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ میرا ایک دوست حال ہی میں آسٹریلیا گیا ہے، اس کا بھی مشغلہ فوٹوگرافی ہے۔ وہ مجھے آسٹریلیا کے حسین مناظر کی تصویر کشی کر کے واٹس ایپ کرتا ہے۔ اس طرح مجھے اپنے ملک کے علاوہ آسٹریلیا کے بارے میں بھی خاصی معلومات ہے۔ میرے عملی تجربے نے ثابت کیا ہے کہ فوٹوگرافی بڑا مفید، دلچسپ مشغلہ ہے جس سے مختلف علاقوں کے محل وقوع، وہاں کی تاریخ، وہاں کے حسین شب و روز کے موسموں کے بارے میں خاصی معلومات جمع ہوتی ہے۔ اپنے وطن سے محبت اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہمسرائی کا موقع ملتا ہے۔ تو بچوں، ہمارا اسائنمنٹ نمبر 3 کے ڈے 5 کا کام یہیں تک تھا۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔